3 راتیں گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کا غلام آپ کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 اصحاب نکلے مدینے کی طرف ہجرت کی. قریش نے دیکھا کہ جی وہ تو ہمارے ہاتھ نہیں آئے، نکل گئے. تو انہوں نے اشتہار دیا اور اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے یا انہیں قتل کر دے تو ہر ایک کے مقابلے میں 100 اونٹ انہیں دیے جائیں گے. 100 اونٹ. یہ اعلان ہوا تو سراقہ بن مالک، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا 100 اونٹ ملیں گے انعام میں. تو یہ اپنا گھوڑا لے کر ان کے تعاقب میں نکلے، اور جب تعاقب میں نکلے پیچھے پہنچے، اللہ کی قدرت دیکھے انہوں نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا سراقہ آ رہا ہے. فرمایا اللہ کے رسول ہمیں تو یہ شخص ہمارے قریب آ رہا ہے. فرمایا غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سراقہ جیسے ہی قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گئی، اسی جگہ کھڑا ہو گیا. اور اس نے آواز لگائی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے، میرا گھوڑا یہاں سے نکل آئے اور میں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، یہاں سے واپس جاؤں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اس طرف نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خیر وہ ٹھیک ہو گیا. وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرے لیے ایک تحریر لکھ دیجئے امان کی. آپ نے ابو بکر کے غلام سے کہا تحریر لکھ دو، تحریر لکھ دی. اس نے کچھ کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا قبول نہیں کیا اس سے. بعض روایات میں آتا ہے آپ نے سراقہ سے کہا اے سراقہ تیرا حال اس وقت کیا ہوگا جب کسرا کا تاج اور جب کسرا کے کنگن تو پہنے گا. کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا. اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا؟ کسرا اس زمانے کی فارس کی حکومت کا بادشاہ تھا، اس کے سونے کے کنگن تو پہنے گا. تو سراقہ حیران ہوا. ہم ان کے قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ کسرا کے اس زمانے کے سپر پاور بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن تو پہنے گا. پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسرا بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کسرا بن ہرمز کے ہاتھ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ اللہ پر یقین. اور مسلمان اس وقت تکلیف میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس حالت میں ہے، لیکن اللہ پر اتنا یقین ہے کہ سپر پاور بھی پاش پاش ہو جائے گا. چنانچہ یہ سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور اپنا وہ جو لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر دی تھی وہ لے کر آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فارس فتح ہوا تو کسرا جو بادشاہ تھا اس کے خزانے وہ مال غنیمت صحابہ نے لا کر مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا. ڈھیر لگ گئے سونے کے. اس میں کسرا کا تاج بھی تھا، اس کا لباس بھی تھا، اس کے کنگن بھی تھے. حضرت عمر نے وہ لباس دیکھا، وہ تاج دیکھا، وہ کنگن دیکھے، فرمایا سراقہ کدھر ہے؟ سراقہ کو بلاؤ. سراقہ آیا. حضرت عمر نے اس کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ڈال دیے، اس کے سر پر کسرا کا تاج پہنایا، اسے کسرا کا لباس پہنایا. حضرت عمر نے فرمایا او اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے کسرا کا تاج اس کے سر سے نکال کر عرب کے ایک دیہاتی کے سر پر پہنا دیا.